ناظرین، شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ شیخوں کے وارے نیارے ہو گئے. موقع بھی تھا، محل بھی تھا، شاید مجبوری بھی تھی. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے اختیارات کی چھڑی گھمائی اور بس پھر کیا تھا، شیخ رشید اور حفیظ شیخ کی گویا کہ سیاسی لاٹری نکل آئی. اور لاٹری بھی کیا خوب نکلی. شیخ رشید ریلوے کے وزیر سے سیدھے ہائی پروموشن پر طاقتور اور بااختیار وزیر داخلہ بنے، اور حفیظ شیخ بھی ایسی ہی زوردار پروموشن پر مشیر برائے خزانہ سے وفاقی وزیر خزانہ بن گئے. اب کل سے دونوں حضرات جو ہیں وہ مبارکیں بھی وصول کر رہے ہیں اور ڈھیر ساری دعائیں بھی. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے وہ سوال اسلام آباد کی فضاؤں میں گونج رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا شیخ حضرات اپنی خوش قسمتی کا وزن اٹھا سکتے ہیں؟ ناظرین، معاملہ کچھ یوں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ صادر کیا. اس فیصلے میں عدالت نے وفاقی حکومت کے مشیر اور معاون خصوصی کے الیکشن کے حوالے سے کچھ اپنی وضاحت کی، اور حکومت وقت کو لینے کے دینے پڑ گئے. اس فیصلے کے اس حکومت اور آنے والی حکومتوں کے لیے دور رس نتائج ہوں گے. اس میں لکھا کچھ یوں ہے کہ وہ لوگ جو الیکٹڈ نہیں ہیں وہ کوئی ایگزیکٹو فنکشن نہیں کر سکتے، یا وہ منسٹری کی فیصلہ سازی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کام الیکٹڈ منسٹرز کا ہے، اور جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے منسٹریز میں وہ سیکریٹریز کے پاس ہے. یہ بالکل واضح طریقے سے اس فیصلے میں لکھا ہے. چنانچہ اس فیصلے سے حکومتی حلقوں میں ایک کھلبلی سی مچ گئی. اس کی وجہ کچھ یوں ہے کہ عمران خان صاحب کا پسندیدہ گورننس ماڈل جو ہے وہ داؤ پر لگ گیا. اس ماڈل کے خد و خال کچھ یوں ہیں. وزیر اعظم کا یہ پختہ یقین ہے کہ اگر اچھی گورننس کرنی ہے اور ٹھوس اصلاحات لانی ہے اور سرکار کی زنگ آلودہ مشینری سے کچھ کام نکلوانا ہے، یا حکومت کی ڈیڈ پچ میں سے گورننس کی بال کو کوئی ریورس سوئنگ کرانا ہے، تو پھر کابینہ میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اپنی فیلڈ کے ماہر ہوں، یعنی کہ اسپیشلسٹ ہوں، یعنی کہ اس فیلڈ کو یا اس وزارت کے کام کو وہ اندر کھاتے جانتے ہوں. اس ہفتے وزیر اعظم صاحب نے چند سینئر صحافیوں سے ملاقات کی. میں بھی اس میٹنگ کا حصہ تھا. جب سوال و جواب کا وقت آیا تو میں نے وزیر اعظم صاحب سے یہ پوچھا کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کی روشنی میں وہ اپنے مشیروں کو کیسے بچائیں گے؟ جواب میں وزیر اعظم صاحب نے پھر اسی گورننس ماڈل کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ جو الیکشن جیت کر آتے ہیں، پارلیمنٹ میں آتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس وہ اسپیشلسٹ ٹریننگ اور مہارت بھی ہو جس کی بنیاد پہ وہ بہترین گورننس کر سکیں. چنانچہ کابینہ میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو الیکشن اگر جیت کے نہ بھی آئیں پھر بھی وہ اپنے فیلڈ کے ماہر ہوں. یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کی کابینہ میں آج ایسے لوگ جو ہیں وہ بھاری تعداد میں شامل ہیں، اور اسی لیے بیشتر جو الیکٹڈ وزیر ہیں وہ دل جلے بن کر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ناظرین، عدالت کے حکم نے یہ تمام ماڈل جو ہے اس کو کھٹائی میں ڈال دیا. وزیر اعظم خوش تو نہیں ہے، مگر عدالت کا حکم ماننا تو لازمی ہے. اور یوں نکلی جناب ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کی سیاسی لاٹری. اس لاٹری نکلنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نازک وقت پر وزیر اعظم کو کوئی نیا وزیر خزانہ وہ جو ہے وہ نہیں لانا چاہتے تھے. ویسے تو ان کے پاس کوئی زیادہ چوائس بھی نہیں تھی. اس حوالے سے ویسے میرے خیال میں اگر کوئی چوائس تھی تو وہ دو لوگ تھے، ایک اسد عمر اور دوسرے حماد اظہر. اچھا، اب اسد عمر صاحب جو ہیں وہ خود بھی اس ذمہ داری کے خواہاں نہیں ہیں. ایک مرتبہ وہ کر چکے ہیں، یعنی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، اور میرے خیال میں وہ ان کے لیے کافی ہے. دوسری زیادہ اہم وجہ وہ یہ ہے کہ اس وقت کئی نہایت اہم ذمہ داریوں کا بوجھ جو ہے وہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. مثلا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر، جس کو عام فہم زبان میں ہم NCOC کہتے ہیں. اب دیکھیے، کورونا کی دوسری لہر جو ہے وہ عروج پر پہنچی بھی ہے، اور اسد عمر صاحب جو ہیں وہ اہم ترین پلیٹ فارم کو ہیڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ پلاننگ کمیشن اور CPEC کے حوالے سے بھی یعنی ان کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. اچھا، پھر کراچی پیکج میں ان کا مرکزی رول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان، اور خاص طور پہ جو جنوبی بلوچستان میں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور جو پیکیجز آ رہے ہیں، اس میں بھی اسد عمر صاحب جو ہیں وہ بڑا ہی اہم رول جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. چنانچہ ظاہر بات ہے شاید وہ اس لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے. اچھا، حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ وفاقی وزیر برائے صنعتی پیداوار ہیں. الیکشن جیت کر آئے، قابل ہیں، محنتی ہیں، وزیر اعظم کے پراعتماد ساتھی بھی ہیں. مگر ایک تو وہ بھی
کافی زیادہ مصروف ہیں، اہم ذمہ داریاں جو انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں۔ دوسرا، ایف اے ٹی ایف میں بھی ان کا بڑا اہم رول رہا ہے، جو مذاکرات ہوتے رہے ہیں، جو ایف اے ٹی ایف پہ جا کے اور لوگوں سے نیگوسیشن ہوئی ہے، اس میں ان کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے۔ اور تیسرا، شاید فائنانس کے حوالے سے ان کا اتنا تجربہ نہیں ہے جتنا میرے خیال میں اس وقت درکار ہے، خاص طور پر جو انٹرنیشنل فائنینشیل ایجنسیوں کے ساتھ کام کرنا اور مذاکرات کرنا، اس کا ان کے پاس جو تجربہ ہے وہ کچھ حد تک کم ہے۔ چنانچہ چوائس پھر حفیظ شیخ صاحب کی ہی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ ایک بار پھر شروع ہونے کو ہے۔ یہ پروگرام حفیظ شیخ صاحب نے ہی مذاکرات کر کے فائنل کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ۔ اب کرونا کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد ناظرین، پاکستان کی جو اولین ترجیح ہوگی وہ ہوگی معیشت کو پیروں پہ کھڑا کرنا، اور ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ بھی آن جڑے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پیسے تو آئیں گے مگر کڑوی گولی میں لپٹے ہوئے۔ مہنگائی بھی زیادہ ہوگی، بجلی اور گیس کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، عوام پر بوجھ بھی بڑھے گا جو ویسے ہی اس وقت بہت زیادہ ہے، اور یعنی کہ حفیظ شیخ صاحب نے یہ جو بوجھ، تمام تر بوجھ ہے، یہ انہوں نے سنبھالنا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اب کافی حد تک سیاسی بوجھ بھی ان کے کندھوں پر آنے والا ہے۔ پوچھیں کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ ان گمبھیر اقتصادی حالات اور اس کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس میں ایندھن ڈل رہا ہے۔ آنے والے ہفتوں میں اور مہینوں میں اگر حفیظ شیخ صاحب کی طرف سے کچھ کارکردگی کے اثرات نظر نہ آئے تو پھر یہ جو حکومتی مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہوگا، اور اس کا الزام جو ہے وہ حفیظ شیخ صاحب کی دہلیز تک آن پہنچے گا۔ شیخ صاحب جو ہیں وہ وزیر بھی ہو گئے، اور اب روشن امکان ہے کہ وہ مارچ میں سینیٹر بھی ہو جائیں گے، مگر ذرا پیٹی کس لیں کیونکہ آگے جو ہے وہ سفر کافی کٹھن ہے۔ اور ناظرین، جہاں پہ ہم کٹھن سفر کی بات کر رہے ہیں وہاں ذرا دوسرے شیخ صاحب کا بھی ذکر کر لیں، یعنی کہ شیخ رشید صاحب۔ شیخ صاحب کو بالآخر وہ وزارت ملی گئی جس کی وہ خواہش برسوں سے دل میں لے کر بیٹھے ہوئے تھے، مگر ان کے علاوہ بھی کئی لوگ ایسے تھے جو اس وزارت پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، مثلاً پرویز خٹک صاحب۔ اچھا، ویسے تو یہ کے پی کے وزیر اعلیٰ رہنا چاہتے تھے، مگر جب عمران خان صاحب نے نہ کر دی تو پھر وہ چاہتے تھے کہ وہ وزیر داخلہ بن جائیں، وہ بھی نہ ہوا۔ فواد چودھری صاحب بھی وزارت داخلہ کے امیدوار تھے، اس سے پہلے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی بننا چاہتے تھے، وہ بھی نہ ہوا۔ سو ہما جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کے سر پر بیٹھی، کیونکہ آج کل کے حالات میں وہ وزیر اعظم صاحب کو سب سے زیادہ موزوں شخص لگے اس کام کے لیے۔ اپوزیشن کے لانگ مارچ کا ناظرین وقت آ رہا ہے، اور پنڈی اسلام آباد ایک مرتبہ پھر محاذ بن سکتا ہے۔ شیخ صاحب اسی شہر کے تجربہ کار سیاستدان ہیں، گاٹ گاٹ کا پانی پیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، اپوزیشن کی قیادت کو اندر کھاتے جانتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ہی رہے۔ کچھ دن شیخ رشید صاحب اس بااختیار وزارت کے مزے اڑا لیں، مگر پھر انہیں فوری طور پر یہ جو مگرمچھ آ رہا ہے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا، اور پھر اوپر سے وزارت داخلہ کے اندر کے مسائل بھی تو ہیں۔ ناظرین، یہ بات مجھے بتائیے کس کو نہیں معلوم کہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب ایک بااختیار وزیر داخلہ نہیں تھے، اور جب سے جو ہے وہ بیرسٹر شہزاد اکبر کو وزارت داخلہ کا مشیر بنایا گیا اور ایف آئی اے جیسی اہم ایجنسیوں کے حوالے سے ان کا ایک مرکزی رول بنا، تو وہ ان کا جو رول تھا وہ اس منسٹری میں بہت زیادہ ہو گیا۔ مگر جب شیخ رشید سے یہ سوال ہوا اس حوالے سے تو وہ یہ بولے، جب شیخ رشید وزیر داخلہ ہوگا، نیب بھی ہوگی، داخلہ بھی ہوگا، سارے ادارے ہوں گے اور ایف آئی اے بھی ہوگی، میں پورا وزیر ہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اوپر سے اس وقت تحریک انصاف میں بھی کچھ ایسے دل جلے پھر رہے ہیں جن کے خیال میں اتنی اہم وزارت کے اتحادی کی بجائے پی ٹی آئی کی کسی شخص کو دینی چاہیے تھی۔ شیخ صاحب نے آتے ہی بڑکیں تو ڈھیر ساری شروع کر دی ہیں۔ یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ یہ عمران خان کے جلسے کی کاپی کر لیں گے مینار پاکستان کی۔ عمران خان کو اللہ نے عزت دی، وہ اوپر گیا، آپ اس مینار پاکستان سے سیاست میں نیچے جائیں گے۔ مگر بحیثیت وزیر داخلہ ان کا اصل کام بولنے کا نہیں ہے، کرنے کا ہے۔ اس وزارت کو چلانے کے لیے انتظامی امور کی مہارت چاہیے، حساس فیصلہ سازی چاہیے، اور طبیعت میں ٹھہراؤ چاہیے۔ ایک فیصلہ بھاری ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے وقت پہ جب ایک بہت بڑا مجمع شاید اسلام آباد کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے۔ چنانچہ
شیخ صاحب بھی جو ہے پیٹی کس لیں. اب بات جو ہے وہ پریس کانفرنسوں میں چرب زبانی سے کچھ آگے نکلتی جا رہی ہے.